ہم لاہور سے گاؤں آئے تھے۔ چچا کے گھر میں یہ میری پہلی عید تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے۔ وہ مجھے عید مبارک کہنے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ۔ وہی ایک کیا، یہاں تو سبھی لوگ خوبصورت تھے، گورے، اونچے، لمبے۔ گاؤں میں رہ کر ان کی صحت قابل رشک تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں گاؤں میں رہوں، یہاں کی کھلی فضا میں، تو کیا میں بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جاؤں گی؟ تبھی چچی نے مجھے پکارا۔ میں ان کے پاس باورچی خانے میں گئی۔ انہوں نے سوئیوں کی پلیٹ پکڑا کر کہا، انور کو دے دو۔ میں سوئیوں کی پلیٹ لے کر گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اس نے پلیٹ میری طرف پھیر دی۔ پلیٹ میں ایک ہی چمچہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چمچے کی طرف دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ مجھ کو اس کی ہنسی بہت اچھی لگی۔ وہ ایک خوش مزاج لڑکا تھا، پڑھنے کے لیے لاہور آنا چاہتا تھا۔ تبھی چچا نے ہمارے گھر کے نزدیک ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ایک دن انور اپنے صحن میں درخت کے نیچے کرسی ڈالے بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے پوچھ لیا، یہ فرحانہ کون ہے جس کا نام آپ کی کاپی پر لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس مرہم نہ ہو اس کو زخم دکھانا بے وقوفی ہے۔ واقعی مرہم میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ تو اسی کے پاس ہوگا جس نے زخم لگایا ہوگا۔ اس دن کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے بھی دوسروں کی زبانی پتہ چل گیا کہ فرحانہ اس کی پہلی محبت تھی، جس کو اس نے برے کردار کی وجہ سے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ انور کا گھر ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ میں روز ہی وہاں جاتی، اس کی کتابوں پر لکھے ہوئے شعر پڑھتی اور جوابی شعر لکھ دیتی۔ اس نے کبھی مجھے اس حرکت پر نہ ٹوکا اور نہ کوئی جواب دیا۔ میں نے جان لیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ہر آزمائش میں پاس ہے۔ مجھے اس پر اعتماد ہو گیا۔ ابو انور کو بہت چاہتے تھے۔ وہ بھی میرے والد پر جان نثار کرتا تھا۔ ہمارے گھر آ کر ابو کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو ابو اسے بلانے خود چلے جاتے۔ وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تایا اور بھتیجے کی یہ محبت دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کو ضرور داماد بنانے والے ہیں۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی انور کو ابو نے کہا کہ اب تم سروس کر لو۔ تب اس نے ملازمت تلاش کی اور ڈیوٹی پر جانے لگا۔ جیسا میرے والد کہتے وہ ویسا ہی کرتا تھا۔ دن میں کام پر چلا جاتا اور رات کو ہمارے گھر آ جاتا۔ جب کوئی قریبی رشتہ دار لڑکا گھر والوں کے اتنا قریب ہو تو دیکھنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس قربت میں مزید کوئی رشتہ ناتا جڑنے والا ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ والد میری شادی اس کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی۔ انہی دنوں جب میں انور کے ساتھ مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کا صدمہ مجھ سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ میں بیمار پڑ گئی۔ رات کو کافی دیر تک روتی رہتی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی مجھ سے رہ گیا۔ تب انور نے بڑا حوصلہ دیا، میری ہمت بندھائی، آنسوؤں کی جگہ مجھے مسکراہٹ بخشی۔ جب شام کو ڈیوٹی کر کے گھر آتا تو اکثر اوقات میں بے سدھ پڑی ہوتی۔ وہ مجھے اٹھاتا، کھانا کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ وہ میرے بہن بھائیوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا مجھ سے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا تو میں بیمار تھی۔ جب اس نے مجھے اٹھایا مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں نے اپنے گلے کی طرف بڑھتے دیکھے تو اسے روکنا چاہا، مگر ان ہاتھوں نے میرے گلے کے کھلے ہوئے بٹنوں کو بند کیا اور میرے سر پر چادر اوڑھائی۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت زیادہ ہو گئی۔ وہ کوسوں دور بھی ہوتا
تو میری آواز پر لبیک کہتا۔ اس نے اس وقت ہمارے ساتھ خلوص کے رشتے قائم کیے جب اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، جب والد صاحب کی وفات کے بعد کوئی سہارا نہ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان کو دولت کی نہیں، خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ انور کے پاس گرچہ دولت نہ تھی، مگر اس نے اپنے من کی دولت ہم پر نچھاور کر کے ہمیں کھویا ہوا سکون عطا کیا تھا۔ اس کے اخلاص سے متاثر ہو کر میں نے اپنی سہیلی کے ذریعے اسے یہ پیغام دیا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ ہمیں سہارا مل جائے۔ تب دونوں بھائی بھی زیر تعلیم تھے اور ہمارا کوئی سہارا نہ تھا۔ تمہارے رشتے کی بات تمہاری والدہ نے اپنے بھائی کے گھر چلا رکھی ہے، ماں کو ناراض مت کرنا۔ میں بیوہ تائی کی دل آزاری نہیں چاہتا، اس لیے خاموش ہوں، اس نے جواب دیا تھا۔ اس جواب سے میری دل شکنی ضرور ہوئی، مگر جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو سمجھ گئی کہ وہ میرے لیے نہ صرف ایک اچھا دوست ہے، بلکہ اس نے مجھے ماں باپ، بھائی بہن جیسی شفقت اور پیار بھی دیا ہے۔ وہ دل سے مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر مجھ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماموں کے گھر سے انکار ہو گیا تو امی خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ وہ مانی سے ان کی نہیں بنتی تھی، انہوں نے ہی میرا رشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ اب حالات صاف تھے، لہٰذا انور نے ہر قدم پر میرا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد ابو کے گھر والوں کی آنکھیں کھل گئیں، وہ گہری نیند سے بیدار ہو گئے۔ برے وقت میں ہمارے سگے چچا بھی ساتھ چھوڑنے لگے کہ اب جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ سامنے آنے والا تھا۔ انہوں نے انور کو ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا۔ انور نے ان کو ناراض تو کر لیا، مگر ہمارے گھر کا رستہ نہ بدلا۔ ہم روزانہ ایک دوسرے سے ملتے، مستقبل کے بارے باتیں کرتے۔ اب ہم اپنی منزل کو پانے کے لیے تپتی دھوپ کے مسافر ہو گئے۔ منزل کو پا لینے کی خاطر مختلف راستے تلاش کرتے رہتے۔ میرے گھر میں سب کو پتہ چل گیا کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں چونکہ انور کو پسند کرنے لگی تھیں، وہ اس کو گھر آنے سے منع نہیں کرتی تھیں۔ 3 سال گزر گئے، نئی زندگی کے خواب آنکھوں میں بسا کر کبھی سوتے کبھی جاگتے، پل پل گنتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم شادی کے پاکیزہ رشتے میں بن جائیں گے۔ منزل جب واضح ہو تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، مگر ہمارے ساتھ تو دشمنوں کے سائے بھی چل رہے تھے۔ ان دنوں انور مجھ سے بار بار ایک سوال کرتا تھا کہ کیا جب کوئی لڑکی مرد سے پیار کرتی ہے تو وہ ذہنی یا دلی طور پر کسی اور مرد کے قابل رہ جاتی ہے؟ میں صرف آپ کے لیے بنی ہوں، شادی کروں گی تو آپ سے۔ پھر میں ایسے سوالات کے بارے میں کیوں سوچوں؟ انور کو میں یہی جواب دیتی۔ ایک دن انور نے میری امی سے کچھ باتیں کی۔ امی نے نہ جانے کیا جواب دیا کہ وہ ہمارے گھر سے موڈ آف کر کے چلا گیا۔ میں نے انور سے رابطہ کیا، اس نے بتایا کہ پہلے تو تمہاری امی مجھ سے تمہاری شادی پر راضی ہو گئی تھیں کیونکہ ان کے بھائی کے گھر سے انکار ہو گیا تھا۔ اب پھر بھائی نے ان کو منا لیا ہے اور دوبارہ بیٹے کے رشتے کے لیے منت سماجت کی ہے، تو تائی جی کا ارادہ میری طرف سے بدل گیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تاج کا رشتہ اسے ہی دوں گی جس کے ساتھ بچپن سے بات طے کر دی تھی، یعنی اپنے بھتیجے اسفند یار سے۔ اسفند تو میری نظر میں پرلے درجے کا کتا تھا جس کی ذہنیت ہی خراب تھی۔ وہ بے حس دل کا مالک تھا جو بے غیرتی کو اپنی عزت سمجھے۔ وہ بیکار انسان ہی ہوتا ہے، پہلے خود مجھ سے شادی سے انکار کیا، پھر اقرار کرنے لگا۔ انور میرے بڑے بھائی کے پاس گیا، انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے تھے، ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو